ایک آدمی یہاں پر جمعہ پڑھتے ہیں تو اس نے مجھے کہا کہ حافظ صاحب جو اس نے بروشر جمع کیا ہے بخاری مسلم کی روایتوں کا کریکٹ نمبر دیتا ہے، کیا وہ احادیث صحیح ہیں؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، لیکن 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، اسلام کے اندر کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی سوچ پر قرآن اور سنت کو جمع کر دے۔ اگر کوئی بندہ اپنی سوچ پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جائے گا۔ مرزا محمد علی جیلمی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ۔ پہلی بات یہ سمجھے۔ دوسری بات، یہ اسلام کی 15ویں صدی ہے، 1444واں ہجری سن ہے۔ اسلام کی 15ویں یہ صدی ہے، 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے، امام نے، محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا۔ تیسری بات، آپ ان تمام احادیث کو صحابہ، تابعین، ائمہ محدثین کے فہم سے سمجھ لیں، مرزا صاحب ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ مرزا محمد علی جو جیلمی صاحب ہیں، ان کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ جہالت، خود پسندی اور چرب لسانی اور منفی سوچ، میں نے ایسی لگام ڈال دی اللہ کی توفیق سے، مرتے دم تک نہیں وہ نکل سکتی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ پہلی بات کہ اس نے اپنی فکر سے یہ مواد جمع کیا ہے، اسلام کی 14 صدیوں میں یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کیوں نہیں کیا؟ کتاب الجمل جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں ہے۔ اب ذرا سنتے جائیے، میں چیلنج دیتا ہوں، آج کیا تاریخ ہے جی؟ 9 ستمبر 2022 ہے۔ 6 ماہ تک مرزا محمد علی جیلمی صاحب، آپ کو یہ چیلنج ہے، پاکستان کی کسی عدالت کے اندر مجھے بلاؤ، سلف صالحین کی کتابوں میں سے کتاب الجمل یا اس جیسے موضوعات پر لکھی ہوئی اہل السنہ کے ائمہ محدثین کی جو کتابیں ہیں، اگر آپ کی 100% تائید کر دیں، میں 10 لاکھ روپے انعام دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 10 لاکھ انعام دینے کی میں طاقت رکھتا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری بات، ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سے کہتا ہوں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کا کتاب الجمل مترجم موجود ہے، ان کے پمفلٹ بھی لے لیں اور کتاب الجمل مترجم لے لیں، اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا من و ان ان کا پمفلٹ کتاب الجمل سے ہے، اور یقیناً نہیں ہے تو آپ یہ جان لیں یہ کتاب الجمل کے نام سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ تیسری بات، میں نے کہا تھا ایک جاہل کاتب تھا، وہ جاہل کاتب والی مثال مرزا صاحب نے اپنے اوپر صحیح فٹ کی ہے 100%۔ کیسے؟ الجمل جو ہے اونٹ کو کہتے ہیں، کتاب الجمل سے مراد سیدہ عائشہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں جو ائمہ محدثین اہل سنت کا ہے نظریہ، یعنی ائمہ محدثین کا جو نظریہ ہے وہ کتاب الجمل میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک نظریہ شیعہ کا ہے اور ایک اہل سنہ کا ہے۔ اہل سنہ کتاب الجمل میں جمل کے بارے میں بیان کر کے فریقین کے احترام کا، حیا کا، اسلام کا، ایمان کا درس دیتے ہیں، اور آپ کتاب الجمل اس کا نام لے کر صحابہ کرام کو سب و شتم کر۔ سوال یہ کر رہا ہے کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے اب پھر تبصرہ کر دیا ہے۔ میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، مجھے تو انتظار تھا کہ مرزا صاحب کی طرف سے مجھے 10 لاکھ روپے کے انعام کے حصول کا عدالت سے سمن آئے گا، اور وہ ائمہ محدثین کی کتابوں میں سے اپنا پمفلٹ من و ان نکال دیں گے۔ میں نے 3 باتیں کہی ہیں، وہ 3 باتیں پھر دہراتا ہوں، یہ لگام کی حیثیت رکھتی ہیں۔
اور موت تک نہیں نکلے گی. جتنا مرزا صاحب پھڑپھڑائیں گے اتنے ہی پھنستے جائیں گے. 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات کہ مرزا صاحب نے یہ پمفلٹ اپنی سوچ فکر سے جمع کیے ہیں، اور اپنی سوچ فکر سے قرآن اور سنت کو جمع کرنا انسان کو گمراہی سے کفر تک لے جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سلف صالحین میں سے کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا. تو انہوں نے کہا جی کیا ہے کتاب الجمل. میں نے کہا آپ اگر کتاب الجمل سے اپنا کوئی پمفلٹ نکال دیں تو 10 لاکھ روپے انعام ہے، اور گزشتہ جمعہ سے 6 ماہ تک کے لیے یہ اعلان ہے، وہ یہ انعام حاصل کر سکتے ہیں. اب جو ہے انہوں نے بعض باتوں پر تبصرہ کیا ہے. جزوی باتیں ہمارا موضوع نہیں ہے، اصل جو بات میں نے کہی ہے اس کی طرف آئیں. یہ ویڈیو کھیلنا، یہ مناظرہ کھیلنا میرا یہ مزاج نہیں ہے. آر یا پار تعرف سوابق عند الحروب، میدان کے اندر جو ہے وہ طاقتوری کا پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کس کے پاس دلیل ہے. اب وہ جزوی جو باتیں ہیں میں اس پر بھی تبصرہ کر دیتا ہوں کہ فلان منشی کا علم بصیرت کا نام ہے، اندھی تقلید کا نام نہیں ہے. فلان منشی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے بھی ہمارے سردار ہیں. آپ کا منشی ہونا تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن پیارے مرزا صاحب کان یکتب الوحیہ یہ ماضی استمراری ہے، یہ اکا دکا واقعہ نہیں ہے. اور پھر ایسی موزیکا خیز باتیں کرنا کہ حضرت معاویہ ان کا پیٹ بڑھ گیا تھا اور وہ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے. یہ بدن کے اندر جو تغیر ہے کس میں نہیں آتا؟ کیا نبی علیہ السلام کا جو ہے بدن وہ موٹاپا شریف کا شکار نہیں ہوا؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بدن نہیں تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑھاپے نے تغیر نہیں کیا؟ یہ کیسی باتیں ہیں جو آپ کرتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا مقصد حضرت معاویہ اور ان کے رفقا کو نعوذ باللہ ڈی گریڈ کرنا ہے. خائب و خاسر ہوں گے، ناکام و نامراد ہوں گے. آپ کی تو زندگی کا مقصد ہی ایک ہے. میں بطور عبرت کے مثال دیتا ہوں. علامہ مودودی رحمہ اللہ انہوں نے اتنا علمی کام کیا، سیاسی کام کیا، معیشت پر کتابیں ہیں، معاشرے کے مسائل پر ان کے بڑے بڑے باریک جواب ہیں. اسلام کی دعوت کے لیے ان کا پیغام دنیا کے بڑے حصوں میں پھیلا، لوگ متاثر ہو کر ان سے مسلمان ہوئے. تفسیر کی بڑی معتبر اور بڑی کتاب لکھی انہوں نے علامہ مودودی نے، اور حجیت حدیث پر بڑا کام کیا. طلوع اسلام کے پرویزی فتنے کو انہوں نے زمین بوجھ کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ خلافت و ملوکیت میں ان کے قلم سے جو صحابہ کرام کے بارے میں تبصرہ سرزد ہوا ہے، انہوں نے ان کے چاند کو گرہن لگا کے رکھ دیا ہے. یہ ایک ان سے غلطی خطا ہوئی ہے تو آپ دیکھیں ان کا چاند گرہن کا شکار ہو گیا. تو آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے تو مجھے افسوس ہے آپ کی پیدائش پر بھی، آپ کی تاریخ پر بھی اور آپ کے ساتھیوں پر بھی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انعام لینے کے لیے عدالت میں آئیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. بقول شاعر بلاتی ہیں موجیں کہ طوفان میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. آپ مجھے دعوت دیں، انشاءاللہ اتنا ہی وقت لگے گا جتنا سفر کا ہے. ٹھک ٹھک آپ کے دروازے پر، یا میری طرف آ جائیں. لاؤ لشکر کے ساتھ روٹی پانی عزت آبرو سارا کچھ. آ جاؤ بھائی. میں کئی دفعہ پہلے بھی دعوت دے چکا ہوں. جو آپ کہیں گے نا جی میری شان میں یہ لفظ بولیں، ہم آپ کی فضیلت میں وہ الفاظ بھی بول دیں گے، لیکن ہم نے آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں گندی زبان بولنے کی اجازت نہیں دینی. آج یہ پیغام پھر میں اپنی طرف سے آخری دفعہ اور تیسری دفعہ ریکارڈ کروا رہا ہوں. فاعتبروا یا اولی الابصار.
ڈاکٹر صاحب اس کے چیلے نے جواب دیا کہ وہ ہندا نے کلیجہ چبا لیا، اس کے بارے میں آپ بتائیں، اگر آپ صحیح سند ثابت کر دیں تو میں آپ کو 20 لاکھ روپیہ دوں گا۔ ہم تو یہ کلیجہ چبانے والی روایت کو ثابت نہیں مانتے، اس نے حدیثیں بیان کی ہے، او بھائی ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ کہے اس کو غلط کرے تو ہم آپ کو 20 لاکھ روپیہ دیں گے۔ وہ پیارے بھائی وہ سامنے بھی آئے نا، کوئی بندہ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ کر ہی چیلنج دیتا جائے، مجھے بلا لے کسی عدالت میں کسی فورم پر، بیان داغنا آسان ہے، کتنے مولوی بیان داغتے ہیں شیعہ سنیوں کے بارے میں، سنی شیعہ کے بارے میں، بریلوی دیوبندیوں وہابیوں کے بارے میں، اور نہیں جان دینا مولوی ویشی جٹ بنے ہوں نے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ایک فورم ہے عدالت کا، بلائیں نا، مجھے نوٹس بھیجیں، آج میں عدالت سے تو نہیں بھاگ سکتا، کوئی سرپنچ مقرر کریں، کوئی پنچایت مقرر کریں تو وہاں پر بیٹھ کر بات ہو جائے گی۔ 28/12 کا بھی جواب دیں۔ بس ایسی باتیں کو بندہ کرتا جائے، سامنے آئے، یہ منہ سے نیپیاں اور نکرے اتارے، ہمارے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں۔